السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ مزید اچھی سبق آموز اور سچی کہانیاں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آج میں آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی سچی اور حقیقت پر مبنی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میرا نام شمائلہ ہے اور میں BA کر کے ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ شادی کرنے کی گھر والوں کو فکر ہونے لگی۔ آج سسرال میں میرا پہلا دن ہے اور کمرے میں کب سے بھوک سے جنگ لڑ رہی ہوں، مگر کسی نے کھانا تک نہیں پوچھا۔ ابھی تک دانش بھی دوستوں میں مصروف تھے اور میں بھاری لہنگا پہنے ہوئے سہمی ہوئی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر ایک نند کمرے میں آئیں، شکر ہے ان کو مجھ پر ترس آ گیا تھا اور ٹرے میں کھانا ڈال کر لے آئیں۔ بھابی یہ لیجئے، یہ کھانا کھا لیں۔ جی کھاتی ہوں۔ میں نے کھانا پکڑا اور کھانا شروع کر دیا۔ بھوک بہت لگ رہی تھی۔ کچھ دیر میری نند میرے پاس بیٹھی اور پھر خاموشی سے چلی گئی۔ میں کھانا کھا کر برتن اٹھا کر رکھ ہی رہی تھی کہ دانش آ گئے۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ارے کھانا کھا لیا اکیلے اکیلے؟ جی وہ مجھے بھوک لگ رہی تھی تو کھا لیا۔ ارے کوئی بات نہیں، ہوتا ہے ایسا۔ اچھا یہ لو۔ دانش نے میرا گھونگھٹ اٹھا کر مجھے منہ دکھائی دی، سونے کے کپڑے دیے اور میں نے خاموشی سے لے لیے اور بس یہی سوچ رہی تھی کہ اتنا اچھا گھر ملا ہے۔ دانش نے کہا، شمائلہ میری آپ سے بس ایک درخواست ہے کہ میری ماں بہت اچھی ہیں اور بہت پیار کرنے والی ہیں اور میری بہن بھی بہت پیار کرنے والی ہے، تو پلیز ان کو عزت دینا اور پیار کرنا آپ کا فرض ہوگا۔ جی جی ضرور، یہ میری فیملی ہے اور مجھے اپنی جان سے بھی پیاری ہے۔ میرا کچن میں پہلا دن تھا اور بہت کام کرنے والا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ماما کچن میں آئی اور کہنے لگی، ارے بیٹا مجھے بتاؤ، میں ساتھ کرواتی ہوں۔ نہیں ماما میں دیکھ لوں گی، آپ ریسٹ کریں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کچن سے باہر دیکھا تو ماما شاید کھانے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ دانش نے تو ایک بھی بار چکر نہیں لگایا تھا کچن میں۔ خیر میں نے کچن کا دروازہ بند کیا اور کام والی کو کھانا لگانے میں مدد کرنے کا کہا۔ ٹیبل پر کھانا لگا کر دانش کو، ماما کو اور سب گھر والوں کو بلایا۔ سب نے کھانا کھا کر بہت تعریف کی۔ ماما نے تو مجھے گلے سے اپنی چین اتار کر دے دی۔ مجھے ان کا یہ پیار بہت اچھا لگ رہا تھا۔ گھر کی تو جیسے یاد ہی نہیں آ رہی تھی، بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ ادھر سے پیار ہی اتنا مل رہا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ آج مجھے اس گھر میں آئے ہوئے 5 ماہ گزر گئے تھے اور آہستہ آہستہ سب کا رویہ بدل چکا تھا۔ ماما کا بھی، اور دانش تو بس ماما کی ہی سنتا تھا اور بنش تو بس خود سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ دانش مجھے پیسے دیتے اور پیار سے باہر لے جاتے تو ماما غصہ کرنے لگ جاتی، مجھ سے روٹھی روٹھی رہتی تھی۔ ایک دن میں سو کر اٹھی ہی تھی کہ ماما کی آواز آنے لگی، ارے بہو اب اٹھ بھی جاؤ، کب سے راہ دیکھ رہی ہوں تمہارا، سارا کام ہونے والا ہے۔ کام والی کچھ دن کی چھٹی پہ تھی۔ دانش بھی کام کے سلسلے میں لاہور سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جی ماما بس آئی۔ پورا دن کاموں میں ہی گزر جاتا۔ ماما آپ کے لیے ناشتہ لگا دیا تھا، آپ کر لیجئے۔ ٹھیک ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ماما کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ وجہ تو میں نہیں جانتی تھی، مگر بس چپ چاپ سے برداشت کر رہی تھی۔ ایک رات میں کمرے میں باتھ روم میں تھی کہ اچانک کمرے میں سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں ڈر گئی تھی اور بولنے لگی، کون ہے کون ہے، کوئی بولتا کیوں نہیں، مگر آواز نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ماما کمرے میں آ گئی۔ کون ہے اندر کمرے میں؟ ماما بولی۔ میں نے اندر سے کہا، پتہ نہیں۔ لائٹ آن کی تو میرے پردے کے پیچھے کوئی چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی ماما نے پردہ ہٹایا تو کوئی چور لڑکا ان کو دھکا دے کر بھاگ گیا اور میں ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ ماما میں نہیں جانتی یہ کون تھا، مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آیا اور کون ہے۔ ارے دھوکے باز لڑکی، تم ہمارے یقین کا یہ صلہ دو گی؟ کبھی سوچا نہیں تھا۔ نہیں ماما میں نہیں جانتی یہ کون تھا، میں نے تو پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں اسے۔ بند کرو اپنی بکواس اور خبردار مجھے جو ماما کہا۔ جی ماما آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں، تمہارا شوہر کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر کیا چلا گیا، تم نے پیچھے یہ گل کھلانا شروع کر دیے۔ شرم آتی ہے مجھے تم کو اپنی بہو کہتے ہوئے۔ کتنے ارمانوں سے بیاہ کر لائی تھی تمہیں اور تم نے یہ سلا دیا۔ نہیں ماما میں نے کچھ نہیں کیا، میں بالکل بے قصور ہوں۔ تم ابھی کے ابھی اس گھر سے نکلو اور اپنے گھر چلی جاؤ۔ ماما مجھے مت نکالو پلیز، میں بے قصور ہوں۔ ماما خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں، تم جاتی ہو کہ دھکے دے کر نکالوں۔ اتنی دیر میں بنش بھی آ گئی۔ بھابی کدھر جا رہی ہیں؟ جانے دو اس کو، یہ اب اس گھر کے لائق نہیں رہی اور نہ میں اس کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دے سکتی ہوں۔ بنش بولی، مگر ماما آپ بھائی جان کو تو آ لینے دیں، وہ واپس آ کر خود بات کر لیں گے۔ نہیں نہیں ہرگز نہیں، ماما نے تو مجھے گھر سے بے گھر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور میں گھر سے گیٹ کے باہر کھڑی سوچ رہی تھی کہ کدھر جاؤں، کس کے گھر جاؤں۔ میں روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بس یہ سوچ رہی تھی
کہ کدھر جاؤں، اے میرے خدا کیا کروں میں۔ تبھی وہاں سے ایک بزرگ گزر رہے تھے، مجھے روتا دیکھ کر میرے پاس آئے اور بولے، بیٹا کیا ہوا، اللہ سے شکوہ کیوں کر رہی ہو؟ میں نے بابا کو بتایا اور کہا، بابا جان میں بے قصور ہوں، پھر بھی مجھے اس آزمائش میں ڈالا گیا ہے، مگر کیوں میں نہیں جانتی۔ بیٹا اٹھو، میرے ساتھ میرے گھر چلو، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے، اس لیے زیادہ مت سوچو، اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے بابا جی کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے بوجھل قدموں کے ساتھ چل پڑی۔ پتہ نہیں تھا کدھر جا رہی ہوں، بس اپنے گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے سوچا جدھر اب اللہ کی ذات لے جائے گی وہاں چلی جاؤں گی۔ چلتے چلتے کچھ دیر بعد ایک کمرہ نما چھوٹا سا گھر تھا، ادھر پہنچتے ہی کمرے میں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی، کچھ مٹی کے برتن، جائے نماز اور قرآن اور کچھ بستر تھے۔ بابا جان آپ ادھر اکیلے رہتے ہیں؟ ہاں بیٹا، میں اور میرا اللہ اس گھر میں ہوتے ہیں، اب ایک بیٹی بھی آ گئی ہے۔ میں کمرے کے اندر پاؤں رکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ بابا جی بولے، بیٹا اندر آ جاؤ اور مجھے اپنا باپ سمجھو، اور اس ایک کمرے کو اپنا چھوٹا سا محل، کیونکہ اس گھر سے تم کو کوئی بھی نکال نہیں سکتا۔ میں اس گھر میں رہنے لگی تھی، مجھے ادھر آئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ مجھے دانش نے فون تک نہیں کیا تھا، ایک بار بھی نہیں کیا تھا۔ میں ہر روز ان کے فون کا انتظار کرتی۔ میں بابا جی کے کپڑے بھی خود دھوتی تھی اور کچن کا کام وغیرہ بھی کرتی تھی۔ بابا جی روز باہر چلے جاتے اور رات کو واپس آتے، اکیلی میرا اسی طرح سے سارا دن گزر جاتا۔ ادھر بنیش نے فون کر کے بتایا کہ بھائی بھی واپس آ گئے ہیں اور ماما نے سب کچھ بتا دیا ہے، بھائی تو خاموش ہو کر رہ گئے ہیں اور کوئی بات نہیں کر رہے، بس صبح آفس چلے جاتے ہیں اور رات کو گھر آتے ہیں اور پھر سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آپ بھائی کو فون کر لیں، میں کبھی آپ کو ملنے کی کوشش کروں گی، آج کل ذرا وقت نہیں مل رہا۔ میں تو بس اسی حیرانی میں تھی کہ دانش نے ایک بار بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں۔ کیا ان کو میرا ذرا بھی خیال نہیں تھا، ذرا بھی یقین نہیں تھا مجھ پر؟ دانش نے مجھے چور کر دیا تھا، میری روح کو زخمی کر دیا تھا، اور میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، کدھر جاؤں گی میں، گھر والوں کو کس طرح بتاؤں گی۔ آج پوری رات نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ بابا جی بھی گھر نہیں آئے تھے اور ان کا فون بھی نہیں آیا تھا، نمبر بند جا رہا تھا۔ کب سے ٹرائی کر رہی تھی مگر نمبر مسلسل آف جا رہا تھا، اس لیے میں صرف انتظار کر رہی تھی کہ اچانک فون کی بیل بجی، میری آنکھ لگ گئی تھی، مجھے پتہ ہی نہ چل سکا۔ وقت دیکھا تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ میں نے فون دیکھا تو بابا جی کا نمبر تھا۔ ارے بابا جی کا فون، وہ بھی اس وقت! ہیلو جی، کون؟ میں اسپتال سے بات کر رہا ہوں، ادھر ایک بابا جی داخل ہوئے ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں تو جیسے کانپ رہی تھی اور بس جلدی سے ہسپتال کا پوچھ کر بھاگتے ہوئے ہسپتال پہنچ گئی۔ کاؤنٹر پر ایک لڑکی سے پوچھا تو پتہ چلا کہ بابا جی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ میں کرسی پر بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی کہ ڈاکٹر آئے اور سوری بول کر چلے گئے۔ میں بس کرسی پر گر گئی، ایسے لگا جیسے کوئی قیامت آن پڑی ہو مجھ پر۔ میں بس چپ چاپ ادھر بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ اللہ نے یہ بھی سہارا مجھ سے چھین لیا، آخر کیوں؟ دل کیا کہ چیخ چیخ کر رو دوں، مگر آنسو تو جیسے خشک ہو چکے تھے۔ میں نے بابا جی کا چہرہ دیکھا تو ایسے لگا جیسے وہ سو رہے ہوں اور مجھے ابھی کہیں گے، بیٹا مت رو، ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بابا جی کا ہاتھ پکڑ کر میں نے اپنے سر پر رکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور ہمت دی۔ فون نکالا اور بابا جی کے بیٹے کو فون کیا۔ بابا جی کو دفنا کر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ بابا جی کی قبر پر بیٹھے بس چپ چاپ سوچ رہی تھی کہ اچھے لوگ جلدی چلے جاتے ہیں۔ اسی دوران مجھے فون آیا، نمبر دیکھا تو میری اپنی ماں کا تھا۔ سوچا کیا کہوں گی ان کو، پتہ تو نہیں چل گیا۔ فون اٹھایا تو آواز آئی، ہیلو، کدھر ہو، کیسی ہو میری بچی، اس وقت کہاں ہو تم؟ اتنا کچھ ہو گیا اور ہم کو بھنک تک نہیں لگی، آخر ایسا کیوں کیا؟ میں سمجھ چکی تھی کہ سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ جی امی میں ٹھیک ہوں، ابھی بھی جھوٹ بول رہی ہو، ابھی آ رہی ہوں میں، کدھر ہو تم؟ میں نے امی کو ایڈریس دیا اور امی اور میرا بھائی مجھے لے کر گھر چلے گئے۔ اپنے گھر والوں کے پاس آ کر مجھے کچھ سکون ملا۔ میرے بابا بھی بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ بابا نے مجھے کہا، میری جان تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ہم نے تمہیں بیاہ کر بھیجا تھا، کوئی مار تھوڑی ڈالا تھا، اور ہم یہاں سمجھ رہے تھے کہ تم بہت خوش ہو۔ تمہاری ساس تو بات نہیں کرتی تھی اور تم بس کہتی تھی کہ سب ٹھیک ہے، چلو تم کھانا کھاؤ، کیا حال ہو گیا ہے میری بیٹی کا؟ میں نے کھانا کھایا اور سب مجھ سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دن بعد میرے سسرال والوں سے میرے گھر والوں کی بھی صلح صفائی ہو گئی اور میں پھر سے سسرال چلی گئی۔ ایک دن بنش کسی سے بات کر رہی تھی کہ دانش نے اسے دیکھ لیا اور پوچھا، کس سے بات کر رہی ہو؟ بنش بولی، میری دوست ہے۔ اوکے، مجھے ایک کپ چائے کا بنا دو۔ جی ضرور بھائی، میں بنا دیتی ہوں، میں ادھر انتظار کر رہا ہوں، چائے لے کر آ جانا۔ دانش نے بنش کے موبائل میں سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ نمبر نکال لیا اور رونگ نمبر بن کر فون کیا تو وہ ایک لڑکا تھا، علی نام بتا رہا تھا۔
دانش نے اس کو اپنا دوست بنانے کا سوچا اور بہت جلد ہی دوستی بھی ہو گئی۔ اس سے ملنے کا کہا اور ساتھ کھانا کھانے کا کہا۔ پھر سوچا کہ گھر بلا لیا جائے۔ پھر سوچا اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، مجھے شک ہو رہا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو اس دن گھر میں آیا تھا۔ آخر کار میں نے ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا، علی آج ایک بات پوچھنی تھی۔ جی بولیں۔ تم جانتے ہو میں بنش کا بھائی ہوں؟ جی ہاں جانتا ہوں۔ دانش میں بنش سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں میں غریب ہوں مگر آپ کی بہن کو خوش رکھوں گا۔ علی میں راضی ہوں اس شادی سے، مگر اس سے پہلے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی دانش بھائی بولیں۔ 4 ماہ پہلے تم گھر آئے تھے بنش سے ملنے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ تم مجھے بتاؤ گے؟ وہ لڑکا خاموش ہو گیا، پھر بولنے لگا، جی میں گیا تھا، بنش ناراض تھی اور 1 ہفتے سے بات نہیں کر رہی تھی اور میں بس چلا گیا، مگر غلطی سے جلد بازی میں بھابی جان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ بھابی کا روم ہے۔ بھابی اس وقت باتھ روم میں تھی۔ مجھے لگا ان کے نکلنے سے پہلے میں چلا جاؤں گا، مگر ماما نے آواز سن کر ادھر کا رخ کر لیا اور مجھے دیکھ لیا۔ تب تک بھابی بھی کمرے میں آن پہنچی تھی۔ میں ڈر گیا تھا بہت زیادہ اور بھاگ گیا، مگر بھابی بے قصور ہو کر بھی ان گناہوں کی سزا بھگت رہی ہیں۔ میں ہر پل پریشان رہتا تھا اور بنش سے بھی بہت دفعہ کہہ چکا تھا کہ سب کو سچ بتا دو، مگر وہ ڈرتی تھی کہ بھائی غصے میں آ کر کیا کر بیٹھیں گے، اس لیے میں بھی خاموش ہو گیا۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ دانش کو جب یہ سچ پتا چلا تو وہ اندر ہی اندر بہت شرمندہ ہوا اور اپنی بیوی کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر معافی مانگنے لگا۔ اتنا کرنے کی دیر تھی کہ شمائلہ نے دانش کے ہاتھوں کو چوما اور کہا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ کو تو سچائی معلوم بھی نہیں تھی، آپ نے بلکہ سچائی معلوم کر کے مجھ پر لگے اس الزام کو مٹایا ہے۔ آج میرے شوہر میرے ساتھ ہیں۔ کچھ دیر میں علی بھی گھر آ گیا اور اس نے ساری سچائی آ کر ماما کو بتا دی اور کہا، آنٹی میں بھابی سے نہیں بلکہ بنش سے ملنے آیا تھا۔ آنٹی نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور کہا، بیٹی میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ میں نے بھی ماما کو معاف کر دیا اور کہا، ماں کبھی اپنے بچوں سے معافی نہیں مانگتی۔ آج ہم سب بہت خوش ہیں، میں دانش کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ بنش کی شادی علی کے ساتھ ہو چکی ہے اور وہ اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ میرا ایک بیٹا ہو چکا ہے۔ میں آج بھی بابا جی کی قبر پر جاتی ہوں اور پھول چڑھاتی ہوں، اور اس سب سے مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، کیونکہ بابا جی اس برے وقت میں اللہ کی طرف سے فرشتہ بن کر آئے تھے اور مجھے بڑھاپے میں سہارا دیا تھا اور غیر ہونے کا احساس بھی نہیں دلایا تھا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ غلط فہمیاں گھروں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کی بات پتہ چلے تو پہلے اس کی تصدیق کریں اور پھر کسی قسم کا قدم اٹھائیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔